اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بار پھر نئے بحران کی زد میں ہے۔ یہ بحران انسداد ہراسانی کمیٹی کی تبدیلی، جسٹس جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے اور آج جسٹس بابر ستار کے چیئرمین پی ٹی اے کی معطلی کے فیصلے کو فقط 24 گھنٹوں میں رد کیے جانے کے بعد مزید سنگین ہو گیا ہے۔ 3 ججز جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے دوسرے روز بھی عدالتی کارروائی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کاز لسٹ آج بھی منسوخ کر دی گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ پی ٹی اے، وفاق اور برطرف چیئرمین کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل سلمان منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست میں جو استدعا نہیں کی گئی وہ ریلیف بھی دے دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے سے قبل نہ رولز کو چیلنج کیا گیا، نہ ہی اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا۔ وکیل سلمان منصور نے دلیل دی کہ پٹیشن میں جو استدعا نہ کی گئی ہو اس کو آرٹیکل 199 میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ فیصلہ جسٹس بابر ستار نے اس مقدمے میں سنایا کہ جو 2023 میں ڈیجیٹل رائٹس کے کارکن اسامہ خلجی نے پی ٹی اے کے ممبر کی تقرری کے خلاف دائر کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت نے ابتدائی طور پر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ تقرری کا عمل آگے نہ بڑھایا جائے۔ بعد میں حکومت نے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی جسے جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے بھرتی کا عمل تو جاری رکھنے کی اجازت دی، لیکن واضح کر دیا کہ کوئی بھی تقرری اپوائنٹمنٹ کیس کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ میجر جنرل حفیظ الرحمان کو پہلے ممبر ایڈمنسٹریشن اور پھر پی ٹی اے چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ممبر ایڈمنسٹریشن کے عہدے کے قیام، اس کی اہلیت، معیار طے کرنے اور بھرتی کے عمل کے دوران شفافیت اور قانونی ساخت کا فقدان رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے 3 افراد کے پینل کی سفارش رولز کے منافی تھی، کیونکہ پی ٹی اے کی تقرری کے رولز کے مطابق صرف ایک امیدوار کی سفارش کی جا سکتی تھی۔ 2 ہفتے قبل جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام لکھے گئے خط میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنی آئینی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالتوں میں پیدا ہونے والی خلیج، خطوط، چارج شیٹس، بینچز کی تبدیلی بطور جج کام کرنے سے روکنے اور فیصلوں کی معطلی کی صورت میں بہت واضح ہو چکی ہے، جو سرہن سالم عدالتی نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ آج توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم ترین گواہان نے عدالت کے روبرو بیان ریکارڈ کروائے۔ گواہان میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور وعدہ معاف گواہ سہیب عباسی شامل تھے۔ سہیب عباسی نے اپنے بیان میں کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا اور دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیے جاؤ گے۔ سہیب عباسی نے چیئرمین نیب کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، ریکارڈ پر دستخط بھی کیے۔ سہیب عباسی کا یہ کہنا تھا کہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنے بیان میں اعتراف کر چکا ہوں کہ ڈر کے مارے جولری سیٹ کی قدر کم کر کے رپورٹ دی۔ بلغاری جولری سیٹ کی تشخیص 25 مئی 2022 کو کابینہ ڈویژن کے سیکشن آفیسر نے سونپی تھی۔ اپنی رضامندی سے نیب کے انویسٹیگیشن افسر کو دستاویزات فراہم کی۔ دوسرے گواہ انعام اللہ شاہ نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سہیب عباسی سے جولری سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا تھا۔ میں نے پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں بھی وصول کی۔ میں 2019 سے 2021 تک ڈبل سیلری وصول کرتا رہا۔ انعام اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی ناراضی پر نوکری سے برطرف کیا گیا۔ ڈبل سیلری کی شکایت نہیں تھی۔ بشرا بی بی کو شک تھا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ میرے بھائی کے تعلقات ہیں۔ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، بنی گالا ہاؤس میں بھی تعینات تھا۔ بلغاری جولری سیٹ سعودی ولی عہد ایم بی ایس عمران خان کو بطور وزیر اعظم تحفے میں دے چکے تھے۔ نیب حکام کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے جولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے پرائیویٹ اپریزر سے کم قیمت لگا کر جولری سیٹ اپنے پاس رکھا۔ نیب حکام کے مطابق بلغاری جولری سیٹ کی اصل قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی۔ عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی۔ انہوں نے صرف
29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स और एक अंगूठी भी शामिल थी। नाज़रीन, आज इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंचोता ने एक्स पर लिखा है कि अगस्त 2023 को जिस तरह हमारे हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस चलाया था, बिल्कुल उसी तरह आज तोशाखाना 2 केस चलाया जा रहा है। तोशाखाना 2 में क्रिमिनल रिविजन हो रही है। ये वही केस हैं कि जिनमें 14-14 साल की सजाएं हो चुकी हैं, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को एक खत लिखकर अपने और अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ होने वाले मुबैना सलूक को इंसाफ और बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। खत के मतन में यह कहा गया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले पर हूं, मगर मेरे और मेरी अहलिया के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। 772 दिनों से 9/11 के पिंजरे में मुसलसल तन्हाई की कैद काट रहा हूं। मेरे बेटे अपने वालिद से फोन पर बात करने के हक से महरूम है। ये कोई कानूनी सजा नहीं बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद है, जिसका मकसद मेरा हौसला तोड़ना और 25 करोड़ अवाम की रूह को कुचलना है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत दे कि उनकी अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। उनके बेटों को जेल मैन्यूल के मुताबिक टेलीफोन कॉल्स की इजाजत दी जाए और बुशरा बीबी को तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ये खत इमरान खान की हमशीरा लीमा खानम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तहरीक इंसाफ को एक तवील कानूनी जंग का सामना है और इस जंग में अदालतों में पैदा होने वाली खलीज ने भी अहम किरदार अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले फरमाई दीजिएगा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया बहरान खड़ा हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता where there is not a new headline or some more news। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसलों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के बाद 3 जजेस दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाई चलाने से मुकम्मल तौर पे इंकारी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की दूसरे रोज भी कॉज लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। तो राना साहब, आपको नहीं लग रहा कि अदालती तकसीम के बायस पूरा अदालती निज़ाम अपनी साख खो रहा है? नहीं, देखें, ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, ये जब से अदलिया आज़ाद हुई है, जो वकला तहरीक थी, अदलिया की आज़ादी की तहरीक थी, तो उसके बाद से जो है ये इस किस्म के हालात और इस किस्म के जो है वो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो आपस में ही जो है वो, अब दस्तो गिरेबान का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ये तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन बहरहाल हालत ऐसी ही है कि 6 एक तरफ होते हैं, 7 एक तरफ होते हैं, कभी 10 एक तरफ होते हैं तो 5 दूसरी तरफ होते हैं, और फिर एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। 7 कमरा होता है, लेटर वहाँ पे बाद में पहुँचता है, मीडिया को पहले पहुँचा देते हैं, और इसी तरह के मामलात जो हैं वो रोज़ सुनने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो एक वकील होने के नाते या लॉ का तालिब इल्म होने के नाते इस किस्म के मसाइल का हल जो है वो तो फुल कोर्ट जो रेफरेंस या मीटिंग जिसे कहते हैं कि सभी जजेस बैठें और बैठ के इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को भी ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जो था वो जारी किया था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे थे कि पीटीए के चेयरमैन की तकर्री जो है वो इलीगल है या कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इस फैसले के खिलाफ पीटीए, आप लोग, वफाक और बरतरफ चेयरमैन की जानिब से जो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई और इसके ऊपर फिर आज फैसला मुअत्तल हो गया। गोया हाई कोर्ट ने अपने ही जज का फैसला फ़कत 24 घंटों के अंदर अंदर मुअत्तल किया, और दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली कि चेयरमैन पीटीए की अपील सुनने वाले दोनों जजेस ही बड़ी जल्दी में दिख रहे थे। नहीं, देखिए, मामला ये है कि वही जज क्यों ठीक है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे, यानी फ़ैसला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। जिस आइन और कानून और जिस इख्तियार के तहत एक जज साहब ने सिंगल बेंच में बैठ के फ़ैसला किया और पीटीए के चेयरमैन की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया, उसी आइन, उसी कानून के तहत, उसी इख्तियार के तहत जो है एक डबल बेंच ने जो है वो जो अपील का तरीक़ाकार, अपील आने पे
ان کے فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، مگر آپ لوگ اس کو اپنے خلاف، حکومت کے خلاف کیوں تصور کر رہے ہیں؟ اس سے سائیڈز وضع ہوتی ہیں۔ پی ٹی اے چیئرمین کی تقرری اگر غیر قانونی ہے تو فیصلہ خود کی توہین کیوں تصور کیا جائے، یا اینٹی گورنمنٹ آپ کیوں تصور کر رہے ہیں؟ چیئرمین آپ کی حکومت اور چیف جسٹس جب بالکل ایک دم ود ان منٹس یہ فیصلے کرتے ہیں، پرسیپشنز غلط جاتی ہیں سر۔ بینچز تبدیل کر دینا، یا پھر برادر ججز کے فیصلے فقط 24 گھنٹوں میں معطل کر دینا، یا جونیئر ججز سینئرز کے فیصلوں کو بھی سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، یا ججز کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، یہ تاثر شفافیت اور رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کی نفی کرتا ہے نا سر؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری عدالتی تاریخ کا حصہ تو ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم بھول جاتے ہیں نا، جو وقت گزر جاتا ہے اس کو پھر ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جج صاحبان، اب اگر میں نام لینا شروع کروں تو بڑی لمبی لسٹ ہے، تو وہ بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تاثر ہی غلط ہے۔ اس کا حل جو ہے یہ نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میڈیا میں کسی ٹاک شو کے تحت اس کا حل ممکن ہے۔ یہ حل تو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کریں، سارے ججز، سارے جج صاحبان جو ہے وہ بیٹھیں۔ ان میں سے کوئی جج بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تقرر یا جس کی ایلیویشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوئی۔